अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है 5 जहाज गिरे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दावा कर दिया। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। मोदी सरकार के लिए मुश्किलात सियासी तौर पे मजीद बढ़ जाएंगी ट्रंप के इस बयान के बाद। इसके बाद सेनेट इंतखाबात के मौके पे हमें पीटीआई तकसीम दर तकसीम नजर आती है। ये क्या माजरा है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से हम कुछ जायजा लेंगे। और आखिर में सेनेट इंतखाबात में अभी भी गू मगू की सूरत हाल है। 6-5 का फॉर्मूला तय तो किया है अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने केपी के अंदर, लेकिन क्या ये पाया तकमील तक पहुंचेगा या नहीं, इस पे बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं आज का जो सबसे बड़ा बयान प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से सामने आया। और एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने अपने देरीना दोस्त नरेंद्र मोदी को एक मरतबा फिर सियासी तौर पे बड़ी मुश्किल में मुब्तला कर दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान और भारत की एटमी जंग, मुमकिना एटमी जंग रुकवाने की बात की। और साथ साथ पहली मरतबा ये अमरीकी सदर की जानिब से 5 जहाज मारे गिराए जाने का दावा भी सामने आया। खैर बारीक काम है क्योंकि उन्होंने उन जहाजों को किसने गिराए ये नाम नहीं लिया, लेकिन बहरहाल 5 का फिगर जो पाकिस्तान हमेशा कोट करता रहा है उसको जरूर इंडोर्स किया है। क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जरा सुनिए। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. अब मैं इंडियन मीडिया को काफी देर से फॉलो कर रही हूं और इस पे वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र तो किया है 5 जहाजों के गिरने का, पर ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भारत के ही जहाज गिरे हैं। आइए कुछ क्लेम्स का जायजा लेते हैं कि किस साइड ने क्या क्लेम किया था जब ये जंग हुई, जब ये मार्का हुआ 6 और 7 मई की रात को। सबसे पहले तो हम भारतीय जानिब से जो वहां के क्रिटिकल थिंकर्स हैं, जो वहां के लोग हैं और जो उनकी अपनी मिलिट्री के क्लेम्स है, जरा उसका जायजा लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो वहां के बहुत ही प्रोलिफिक एक लीडर है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत के 5 जहाज गिराए गए। और जब वहां पर उनके सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से पूछा गया कि भाई कितने जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने ये एडमिट जरूर किया कि जहाज गिरे हैं, लेकिन नंबर फिर भी उन्होंने नहीं बताया, ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा। तो जो भारत के अपनी तरफ से क्लेम्स हैं कि जहाज गिरे हैं, कितने जहाज गिरे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. A jet, at least one jet was down? Yeah. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made. ये वो क्लेम्स है जो भारत के अपने अंदर से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं जरा इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरफ। द इकोनॉमिस्ट ने ये क्लेम किया कि 5 जहाज भारतीय फजाइया के गिरे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने भारतीय फजाइया की इबरतनाक नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत के कम से कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम होने के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। भारत में राफेल तैयारों की नाकामी पर फौजी हलकों की जानिब से जो दसॉन्ट कंपनी है उस पर तनकीद की जा रही है और कंपनी पर सॉफ्टवेयर शेयर न करने के इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। मोदी सरकार की नाकामी के बाद भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर भी सवालात उठने लगे थे, जबकि भारतीय अपोजिशन का इल्जाम है कि मोदी सरकार इस नाकामी को छुपाने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने से भी कासिर है। ट्रंप ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है, इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकली ये क्लेम किया गया, बार बार क्लेम किया गया कि भारत के 5 जहाज गिराए गए हैं। सुनिए जरा। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया। फाइनल कंफर्मेशन जो वेरिफिकेशन के बाद हुआ वो 6 जेट फाइटर गिरे, जिसमें 3 की वजह 4 राफेल थे। अब तक वाजिब पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. पाकिस्तान का क्लेम बड़ा क्लियर है, लेकिन जब भारत से पूछा जाता है इस हवाले से कि भाई आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के किन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया स्पेसिफिकली जहाज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने कहा जी हमने जहाज़ गिराए हैं,
لیکن کتنے گرائے ہیں وہ نمبر ہم ابھی بتا نہیں سکتے. ذرا سنیے. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time. But इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 3 महीने हो गए हैं. अभी तक वो नंबर, उन जहाज़ों की मेक, वो किस साख्त के थे, उस हवाले से कोई क्लेम भारत की तरफ से नहीं किया गया. अब ये जो पूरी सिनेरियो है, आज प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो कोई उड़ती हवा के अंदर उन्होंने बयान नहीं दिया है. उन्होंने, जाहिर सी बात है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से ब्रीफिंग ली होगी. सो ये CIA की वेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि अमरीकी प्रेसिडेंट इस वक्त इसका ऐलान कर रहे हैं. एक तरीके से अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको इंडोर्स कर रही हैं. अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी मोदी के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो कांग्रेस है वो अब इस बात का तकाजा कर रही है और वो जानना चाह रही है कि ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप 5 जहाज़ों की बात कर रहे हैं और जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं. मोदी कब आएंगे पार्लियामेंट में और जवाब देंगे या कोई रिबटल जारी करेंगे? कल रात को और आज सुबह वो खबर आई है हमारे देश में 5 फाइटर जेट गिरे थे. वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी जानकारी है. हमारा सवाल सीधा है, तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए. राहुल गांधी भी ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि भाई बताएं आकर के 5 जहाज जो गिरे हैं, जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है. मुल्क को आकर बताइए, उनसे झूठ बोलना बंद कर दीजिए. अब उसको जो भारतीय तज्जियाकार है, जो वहाँ की क्रिटिकल वॉइसेस है, वो किस तरह से देख रही हैं. अशोक स्वैन साहब जो है, उन्होंने कहा है कि मोदी के जो झूठ है, उन्होंने भारत का ग्लोबली जो स्टैचर है उसको तबाह कर दिया है. इसके अलावा महबूबा मोइत्रा जो वहाँ की अपोजिशन की इस वक्त मेंबर है, वो कहते हैं जी कि 250 मिलियन का एक राफेल आता है और हमारे टैक्स के पैसों से राफेल आए हैं. अगर एक भी गिरा है तो ये अगर हमें बताया जाए, और जो 5 क्लेम कर रहे हैं, तो कितने पैसे खर्चे होंगे टैक्स पेयर की जेब से. सागरिका घोष जो पहले एक सहाफ़ी थी, अब वहाँ पर पॉलिटिशियन है, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने कहा कि पूरी ब्रीफिंग दी जाए नरेंद्र मोदी की जानिब से इस वक्त पार्लियामेंट को. ये जो सीक्रेसी है, ये जो मीडिया में खबरें प्लांट की जाती हैं, ये पूरा सच बताना चाहिए कौम को कि इसके नतीजे में हमें कितने बड़े नुकसान हुए हैं. राना अयूब ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ PM मोदी, तो वो तो यही कहती हैं जी कि ये इंतहाई एक फोर्सफुल रिबटल की ज़रूरत है. कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ट्रंप हमें नहीं बताता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग उन्होंने रुकवाई है, लेकिन अभी तक भारतीय हुकूमत की जानिब से मोदी के लेवल से इसको पब्लिकली इसका रिबटल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा जो अब ये कहने लग रहे हैं लोग कि मोदी जो है इस वक्त के सबसे वीक तरीन, कमज़ोर तरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बार बार उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, ये कह करके भारत ने 5 जेट्स गंवाए हैं. 2 वहाँ पे मीडिया इसको भी एम्बिगुअस रख रहा है, वो इस एंगल पे ज़्यादा प्ले कर रहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के जेट गिरे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पेसिफिकली किसके जेट किसने गिराए हैं. लेकिन चूंकि क्लेम हमने आपके सामने दोनों के रख दिए हैं, उससे क्लैरिटी आ गई कि नंबर जो है वो पाकिस्तानी क्लेम से मैच कर रहे हैं. प्रोग्राम के पहले हिस्से में एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद है, कनाडा से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है जूम से. कामरान यूसुफ साहब है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, इस्लामाबाद से हमारे साथ है. बहुत शुक्रिया कामरान. आपसे आगाज़ करूँगी, ये जो एम्बिग्विटी जिसके ऊपर प्ले कर रहा है भारत, जिसमें वहाँ का मीडिया भी कह रहा है कि ये 5 जहाज तो पाकिस्तान के भी गिराए गए हो सकते हैं. ट्रंप साहब ने ये तो नहीं कहा कि ये भारतीय जहाज गिरे हैं. देखें, भारत की जहाँ तक बात है वो तो बहुत माहिर है इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्पिन करने में. और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बयान किया कि अगर ट्रंप ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया कि किस मुल्क के जहाज गिरे, लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो पाकिस्तान भारत जंग के दौरान किस मुल्क ने ये दावा किया था कि उसने जहाज गिराए हैं, तो क्लियरली यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत की तरफ से आज तक कभी भी ये दावा नहीं किया गया सरकारी सतह के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार गिराए थे. ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले ये दावा सामने आया था और 6 और 7 मई की दरमियानी रात
پاکستان نے یہ کہا تھا جب بھارت کی طرف سے میزائل حملے کیے گئے تھے کہ ہم نے اسی انیشل حملے میں 5 جو بھارتی جہاز ہیں وہ مار گرائے گئے تھے. تو اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کن طیاروں کی بات کر رہے ہیں اور کس ملک کے طیارے گرے ہیں. تو کلیئرلی یہاں پر وہ جو بھارت کو نقصانات ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا آئی تھنک اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے ہنٹ بھی دیا تھا, انٹرنیشنل میڈیا نے, باقی لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا, لیکن جب ایک امریکی صدر, اور وہ بھی بے شک موجودہ جو ٹرمپ ہیں وہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں, صدر ہیں, بہت کچھ وہ کینڈیڈلی کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب امریکی صدر کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ انفارمیشن کسی سوشل میڈیا کی پوسٹ سے یا کسی ان کنفرم ذرائع سے نہیں لی, بلکہ وہ انفارمیشن جو مصدقہ اطلاعات, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہے اور ہر روز جو امریکی صدر ہیں اس کو کوئی کم از کم 18 امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو باقاعدہ بریفنگز دیتی ہیں, اور جب پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو آبویسلی ان کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ دی جا رہی ہوگی. تو کلیئرلی یہاں پر جو امریکی صدر ٹرمپ جس کی بات کر رہے ہیں, بیسڈ آن جو کنفرمڈ انفارمیشن, جو تصدیق خود امریکی اداروں نے کی ہوگی, وہ انفارمیشن کی بنیاد, اس انفارمیشن کی بنیاد پر وہ یہ تفصیلات دے رہے ہیں. تو اٹ از کوائٹ سگنیفیکنٹ, اور کلیئرلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے. چشتی صاحب, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کریں اور کہیں کہ 5 طیارے گرائے گئے ہیں, امریکی صدر ہے, ظاہر سی بات ہے انٹیلیجنس بیکڈ ان کے پاس انفارمیشن ہے جس کے بعد وہ ذکر کر رہے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کا بیان اگر ہم دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں, بیکاز ڈسٹ سیٹل ہونے کے باوجود ابھی تک بھارت کی طرف سے یہ نہیں کلیم کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے جو جہاز گرائے ہیں وہ کون سے ہیں, کتنے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے اپنے بھی جو پورا لائن اپ ہے, جو پورا ان کے پاس جہاز تھے, ان کی انسپیکشن بھی الاؤ نہیں کی ہے. جی تھینک یو ماریا فار انوائٹنگ. اور یہ میں پہلے دن سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ہم پاک فضائیہ نے بہت ذمہ داری سے, بہت ثبوت کے ساتھ ڈیٹا اکٹھا کر کے اور ویل انفارمڈ ہو کر ہی یہ ڈیٹا ریلیز کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں تھا, اپنے ایک جہاز کی بھی ایگزیجریشن پاک فضائیہ نے نہیں کی تھی. جہاں تک اسکلیشن ہوتی جا رہی ہے کلیمز کی, تو وہ آپ نے خود ہی بہت اچھا انٹرو میں کہہ دیا کہ کہاں کہاں سے بات ہوتی ہوئی کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور اب پریزیڈنٹ کو ایک فکر دینی پڑ گئی ہے. تو اب پریزیڈنٹ کے بعد میرا خیال ہے کوئی اوپر اتھارٹی رہ دی کہ سپر پاور کے صدر ہیں اور انہوں نے 5 کلیم کیے ہیں, اور دنیا میں کبھی جو کلیم نہ کرے اس کو اوارڈ نہیں کیا جاتا. اور اگر بہتر سمجھ لیں پاکستان اور ہندوستان میں آپ کے بہت ویورز ہو گئے, ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایون کرکٹ میچ میں بھی جب کھلاڑی یا بالر اگر ایک وکٹ لیتا ہے تو وہ بھی جمپ اپ کر کے امپائر کی طرف دیکھتا ہے اور کلیم کرتا ہے. تو ایک وکٹ بھی نہیں کوئی چھوڑتا کھلاڑی, تو آپ نے 5 جہاز اپنی طرف کر لیے چپ چاپ کر کے, تو دنیا اس طرح نہیں چلتی ہے. دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے, ہمارے پاس ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, ہمارے پاس ریکیج کی انفارمیشن ہے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو مجھے لگتا ہے, میں اوبیسلی پاکستان ایئر فورس کے علاوہ میں ہندوستان ایئر فورس کی بھی پروفیشنل ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان کو گریسفل ایگزٹ کر لینا چاہیے اس پورے سینیریو سے, ایک گریسفل پلان کرنا چاہیے ایگزٹ آؤٹ کرنے کا. ہم فائٹر پائلٹس کو ہمیشہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی بتائی جاتی ہے کہ نکلنا کیسے ہے جنگ سے, تو ان کو میرا خیال ہے ایگزٹ اسٹریٹجی ان کو بھی بہت اچھی پڑھائی جاتی ہوگی. ان کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی پلان کر لینی چاہیے کہ مجھے اس جو کانفلکٹ ہے جس میں پھنس گیا ہوں اسے باعزت نکلنا کیسے ہے. وہ کیا ہوگی اسٹریٹجی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کہیں زیادہ ڈگنیفائڈ گنے جائیں گے. ہندوستان اس طرح بہیو کر رہا ہے جیسے کوئی سومو ریسلر آتا ہے, اور اگر سومو ریسلر سمجھتا ہے کہ میں نہ صرف سومو ریسلنگ جیتوں گا بلکہ میں بیڈمنٹن بھی جیتوں گا اور میں سوئمنگ بھی جیتوں گا, کیونکہ میرا سائز بڑا ہے, میرا والیوم بڑا ہے, اس لیے جو میں کہوں گا دنیا وہ مانے گی. دنیا اب نہیں مان رہی, دنیا ڈیجیٹل مانگتی ہے, ثبوت آپ سے پروف مانگتی ہے. اور مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے, کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ ایک قسم کا انوائے کر رہے ہیں, وہ ڈومیننس چاہتے ہیں, جب وہ کنفارمنس چاہتے ہیں ایک رویہ دوسروں سے خاص طور پر, اور ہندوستان جتنا ان کو ڈس ایگری کر رہا ہے وہ اتنا اسٹیٹمنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے کبھی بھی, میرا خیال ہے آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کہ 20-22 دفعہ یا 24 دفعہ شاید ہو گیا ہے ایک ہی ٹاپک پر وہ امریکہ اور اس کا پاکستان کی بات, اور ہندوستان کہتے ہیں ہم نے گنا 12 دفعہ سے زیادہ بات کی. کوئکلی کامران آپ کی طرف آؤں گی اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے. یہ جتنا پریشر انٹرنلی مودی کے اوپر آئے گا اس کے بعد پولیٹیکل ایک مس ایڈونچر کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ اس طرح کی جب انڈورسمنٹ پاکستان کے موقف کو ملتی ہے تو اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہ بی جے پی گورنمنٹ اور خاص کر کے جب سے مودی پرائم منسٹر بنے تو ہمیشہ انہوں نے جب بھی ان پر ڈومیسٹک پریشر آیا تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی, اور ڈیفینیٹلی وہ پہلے بھی بہت زیادہ دباؤ میں تھے, اور ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد, اور آپ کو پتا ہے کہ جلد ہی وہاں پر ان کی جو پارلیمنٹ کا سیشن ہونے والا ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ تو اس کا انتظار کر رہی تھی, آڑے ہاتھوں لے گی مودی کو, تو اس کے خدشات بالکل موجود ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا جو زخم مودی سرکار کو لگے ہیں اس کو کسی حد تک ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا جا سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ جو ان کو نقصان ہوا ہے, جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو سپورٹ ان کو چاہیے تھے جو نہیں ملی, اور ابھی بھی جو دنیا ڈیوائیڈڈ ہے, اور جس طرح پاکستان نے یہ شو کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اتنا جلدی اس طرح کی وہ کارروائی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر آلریڈی انہوں نے جو مس ہیپ ان سے ہوا ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے, اور اگر فردر کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرتے ہیں اور پھر اگر وہ بیک فائر کرتا ہے تو دیٹ کوڈ ہیو اے سیریس امپلیکیشن. 10-15 سیکنڈز میں چشتی صاحب کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی اور مس ایڈونچر اس وقت کر سکتا ہے؟ شارٹ آنسر پلیز. انٹینشن وائز تو کچھ بھی کر سکتا ہے کسی وقت بھی, کیپیبلٹی وائز نہیں کر سکتا, بیکاز انہوں نے کوئی کیپیبلٹی انہینس نہیں کی جس سے وہ اپنے آپ کو کم نکل سکیں گے اس سچویشن سے جو پہلے ان کے لیے پیدا ہوئی. بہت شکریہ. کامران یوسف صاحب, ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد شاہ, پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے سینٹ الیکشن میں ٹکٹ کی تقسیم کے بعد ایک اور دڑار جو تحریک انصاف کی صفوں میں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ الیکشن کے جو ٹکٹ ہیں اس لسٹ کا بڑا چرچا ہے. متعدد لسٹ سامنے آئی, ایک لسٹ کے اندر کچھ نام موجود تھے, کچھ مائنس تھے. بہرحال وہ جو 2 کانکرنٹ لسٹ تھی اس میں سے جو فائنل لسٹ ہے وہ منظر عام پر اب آ گئی ہے, جس کو پارٹی کلیم کرتی ہے, جو ان کو آفیشیل اعلامیہ ہے کلیم کرتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے اپرووڈ لسٹ ہے. اب اس کے مطابق سینٹ الیکشن جو ہے وہ اس میں آگے بڑھا جائے گا. اس میں دلچسپ نام ہے, لیکن جو ایک نام سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہ مشال یوسف زئی صاحبہ کا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک کنٹروورسی ہے اس ٹکٹ ایلوکیشن کے حوالے سے, اور جو وہاں پارٹی کے اپنے اندرونی ذرائع ہیں تحریک انصاف کے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی چونکہ یہ بشرا بی بی کے بہت قریب ہیں اس وجہ سے سینٹ الیکشن کے لیے بشرا بی بی نے ان کا نام سجیسٹ کیا ہے. اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے ان کی بہن مریم نے. انہوں نے کہا ہے جی کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے یہ نام ان کی طرف سے نہیں آیا ہے. اگر یہ حکم کہیں اور سے آیا ہے, کہیں اوپر سے آیا ہے, اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی جیل میں جا کر جھوٹ سنایا گیا ہے خان صاحب کو تو ان کی مرضی, لیکن اس نام کے پیچھے یا اس لسٹ کے اندر جو ناموں کے پیچھے ان کی بہن کا نام نہ لگایا جائے. بی بی نے کبھی بھی کسی ٹکٹ کی کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی دن مشال یوسف زئی صاحبہ بھی ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اور اس ٹویٹ میں وہ کوٹ کرتی ہیں, بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتی ہیں کہ انہیں 5 مہینوں سے ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہے اور ان کو روکا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی جو قربت ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح بشرا بی بی ان کو بتایا کرتی تھیں کہ اگر کبھی کوئی حسد کرے تو ایک بڑی سزا ہوتی ہے, اور جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, اس لیے ان کو کچھ کہا نہیں جانا چاہیے ہے. بہرحال یہ حقیقت کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مریم ریاض بٹو کو, جو کہ بہن ہے بشرا بی بی کی. چونکہ ان کی بڑی پبلک ٹویٹس ہیں تو ان سے ان کا موقف پوچھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ٹکٹ اس وجہ سے مشال یوسف زئی صاحبہ کو نہیں ملا کیونکہ وہ بشرا بی بی کی قریب ہیں, تو پھر کس وجہ سے ملا, ان کا کیا خیال ہے. بہت شکریہ مریم بی بی. یہ میں آپ کی ٹویٹس دیکھ رہی تھی, میں نے کچھ پڑھی بھی ہیں. اس ٹکٹ کے پیچھے آپ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, کوئی نامینیشن نہیں ہے, تو ویسے پھر مشال یوسف زئی صاحبہ کی پارٹی کے اندر اس قربت کے علاوہ اور کیا کنٹریبیوشن ہے, کیوں پارٹی پھر ان کو ٹکٹ دے گی اگر وہ قریب نہیں ہے بی بی کے؟ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے تقریباً 2 مہینے سے بشرا عمران کی ایون اپنے لائر سے کوئی ملاقات نہیں کرائی گئی, اور فیملی جب ان کو ملنے جاتی ہے تو فیملی نے بھی کنفرم کیا کہ کیونکہ کافی سارے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے تھے, ایون سلمان اکرم صاحب نے مجھے پوچھا کہ کیا فیملی کے تھرو کوئی پیغام آیا تھا کہ مشال صاحبہ کی نامینیشن کے لیے بی بی نے سفارش کی. تو میں نے کہا کچھ ایسا نہیں آیا. میں نے کنفرم کر کے ان کو بتایا کہ جی بی بی کی طرف سے, کیونکہ بشرا عمران کو جس میں نے آپ کو بتایا کہ نہ وہ لائر سے مل پا رہی ہیں 2 مہینے سے, جرنلسٹ سے یا جن سے وہ جب ٹرائل میں اگر کوئی ان کے ساتھ بات ہوئی تو سب وہاں تھے, سبھی تھے. کوئی ایسی نامینیشن تھرو فیملی جیسے کہ کلیم کیا گیا کچھ ایم پی ایس کو کہ فیملی نے کہا تو کچھ ایسا نہیں ہوا, اور میں نے یہ سلمان اکرم صاحب کو بھی بتا دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہی میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی اور وجہ جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو ٹکٹ دینی ہے, اور جس دن یہ بیرسٹر صاحب لسٹ لے کر گئے
اس دن آپ دیکھیں کوئی ٹرانسپیرنٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب کے ساتھ کون تھا, ان کو کیا بتایا گیا, کیا ان کو بھی یہی بتایا گیا اور انہوں نے اپروو کیا, ہمیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کو تو کسی اور سے ملنے ہی نہیں دیا گیا, اور میرا یہی ہے کہ جب تک یہ ڈیسیجنز فائنلائز اور الیکشنز ہو نہیں جاتے کسی کو ملنے بھی نہیں دیا جائے گا, اور بی بی سے بھی نہیں ملنے دیا گیا فیملی کو. لیکن پھر مشال یوسفزئی صاحبہ کی جو ایک وجہ شہرت تھی کہ وہ ترجمان تھی بشرا بی بی کی, اور پھر ان کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اندر ان کو ایک عہدہ دیا گیا اسپیشل اسسٹنٹ کا. پھر وہاں بدمزگی ہوئی تو علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کو اس عہدے سے ہٹایا. تو ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ بشرا بی بی کی ترجمہ. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر وہ کب آئی, کیسے آئی, سینٹ کے تک کیسے رسائی ہوئی, وہ کنیکشن بنتا نہیں انلیس وہ بشرا بی بی کے ساتھ کنیکشن نہ ہو. مریم, میں 2008 سے پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں نے بھی کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا. اور ان کو جب خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تو میں نے پتا کیا کیوں کیا, تو قاضی انور صاحب جن کی خان صاحب بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے ان کا نام ریفر کیا تھا خان صاحب کو. اور بشرا عمران اس وقت جیل میں تھیں, اس وقت 15 دن جب انیشیل ان کو اریسٹ کیا گیا بنی گالہ میں, تو 15 دن تک فیملی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اسی دوران میں خان صاحب نے ان کو اسائن کیا کہ ان کو کوئی ویمن ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے, اور بی بی اس وقت بھی مشال صاحبہ کو پرسنلی نہیں جانتی تھی. اب اس کے بعد جب خان صاحب نے ایک دفعہ مقرر کر دیا تو ظاہری بات ہے ایز اے لائر ان کی جیل تک بھی ایکسیس تھی, اور یہ باہر آ کے بی بی کے بہاف پہ انہوں نے بات بھی کی, کیونکہ خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا, بی بی نے نہیں کیا تھا. اور میں کئی دفعہ بارہا یہ بات بتا بھی چکی ہوں لوگوں کو, تو ہمیں اس طرح کہنا کہ جی بی بی کی قربت کی وجہ سے ان کو عہدہ دیا گیا, دیٹ واز آلسو رانگ. اور میری ہمیشہ سے ان کے ساتھ ایک ہی چیز رہی کہ آپ جو بھی عہدہ دیں کسی کو بھی دیں, بی بی نے کبھی آپ کو کہا نہیں تو ان کا نام نہ لگائیں. اور پارٹی میں اکثر لوگ اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ جی بی بی کی وجہ سے یہ عہدہ مجھے دو یا میرا کام کرو, تو دیٹ از ایبسولوٹلی. سو پھر کون پارٹی میں سے اور کیوں بی بی کا نام استعمال کر کے مشال یوسفزئی صاحبہ کو کر رہا ہے؟ مطلب بیکاز آبویسلی سنس آپ کے خاندان کا, آپ کی بہن کا نام استعمال ہو رہا ہے, آپ نے تحقیق تو کی ہوگی نا, یہ کیوں کر رہا ہے, زائم کیا ہے؟ میں نے جتنے بھی لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ کئی ایم پی ایس کو تو انہوں نے خود کہا کہ بی بی نے مجھے نامینیٹ کیا ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے مشال کا جو ان کی کہ جی میں نہیں کہتی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کی وجہ سے نامینیشن. اب کس نے ان کو ایکچولی نامینیٹ کیا ہے I really do not know because میں تو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ اب کوئی یہ ایٹ لیسٹ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ٹکٹ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ یہ بشرا بی بی نے کوئی ان کے بارے میں کہا, تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا اس چیز کو. کیونکہ پارٹی کے اندر بھی یہ اتنی پاپولر نہیں ہے, اور گنڈاپور صاحب نے تو خیر ان کو اپنی کابینہ سے نکالا گیا, تو وہ کدھر کھڑے اس معاملے پہ وہ بھی سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بھی ٹویٹ کی ہے, اس میں آپ نے کہا کوئی اوپر سے اگر دباؤ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں یا کوئی اگر اندر جا کے جھوٹ بولے گئے ہیں, تو یہ جو دباؤ کی بات کر رہی ہیں یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں, اور جو جھوٹ بولنے والی ہے آپ کے کون غلط بیانی کر رہا ہے یہ اندر جا کے؟ مجھے ماریا جی دیکھیں, مجھے حیرت اس چیز پہ ہے نا کہ جب مجھے یہ 100% کنفرمڈ ہے کہ بشرا عمران نے کہا نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پارٹی میں ان سے بہت زیادہ کوالیفائڈ اور ویسی ورکر خواتین ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے, اور سڈنلی میں ان کی نامینیشن دیکھتی ہوں, اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو نامینیشنز باقی بھی ہوئی ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, تو خان صاحب کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا پارٹی لیڈر سے, تو باقی نامینیشنز اور یہ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹلی ہو ہی نہیں رہی ہیں, تو اس لیے سوال تو اٹھیں گے. اور آئی ہوپ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس چیز کو پراپرلی ایڈریس کریں, ان پہ ہمارا بڑا ٹرسٹ ہے کہ وہ کر لیں گے اس چیز کو ایڈریس. لیکن پارٹی میں کون اتنا طاقتور ہے جو عمران خان صاحب کی آتھرائزیشن کے بغیر یہ نام لسٹ میں ڈلوائے اور پھر اس کو منوائے بھی کہ بھئی یہ فائنل سینٹ الیکشن ڈے؟ کون ہے جو اوور رائڈ کر سکتا ہے یا اس طرح کی لسٹ میں نام ڈلوا سکتا ہے انلیس خان صاحب نے خود اپروو نہ کیا ہوئے؟ اوور رائٹ تو خان صاحب کو کر نہیں سکتا کوئی, اور انشاءاللہ کوئی کرنے دے گا بھی نہیں. لیکن خان صاحب تک یہ لسٹ پہنچی تو کیا ان کو یہ بتایا گیا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے اپروو لسٹ ہے؟ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی اور باقی لیڈرز کو وہ امپاور کریں فار ڈیسیژن میکنگ. تو خان صاحب کو کیا بتایا گیا مجھے معلوم نہیں ہے. اس وقت وہ بھی مشال بی بی نے ٹویٹ کیا کہ خان صاحب کی فیملی وہاں موجود تھی, تو وہ میرا خیال ہے شاید اس پہ بہتر آنسر کر سکیں. لیکن میرا تو وہی موقف ہے کہ جی آپ نے دینی ہے ٹکٹ, کسی بھی اور وجہ سے دینی ہے دے دیں, خان صاحب سے پوچھ کے دے دیں. خان صاحب نے کیوں نامینیٹ کیا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن بی بی کی اس وقت بھی خان صاحب سوسن سے ملاقات نہیں ہوئی, اس دن ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی, تو بشرا عمران یہ ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس کو ٹکٹ دیں. دیٹ از واٹ مائی کنسرن از.
صحیح, بہت شکریہ. بہن تھی بشرا بی بی کی مریم ریاض بھٹو کے سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. اوبویسلی جو سینٹ کے الیکشن کے ٹکٹ کے حوالے سے کنٹروورسیز وہ جاری ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے سوال پوچھے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے تحریک انصاف کی, اور جو تحریک اناؤنس کی ہے 5 اگست کی اس پورے سینٹ کے معاملے کے بعد وہ کدھر کھڑی ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. سینٹ کے انتخابات کے آس پاس ہم تحریک انصاف کے جو اندرونی دراڑے ہیں ان کو مزید واضح ہوتا دیکھ رہے ہیں. الیکشن کے دوران ہمیں یہ نظر نہیں آیا, اس کے بعد دیگر اور مواقع کے اوپر تحریک انصاف کے اندر جو بھی دڑے بندی ہیں جو ہر جماعت کے اندر ہوا کرتی ہیں اس طرح سے عیاں نہیں ہوئی جیسے اس سینٹ الیکشن کے درمیان ہو رہی ہیں. خاص طور پہ پھڈا اس وقت پڑا جب 5-6 کے فارمولے کے ساتھ جو اگری کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے, اس سے پارٹی کے دیگر ارکان نے ماننے کو سے انکار کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ کرانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے نام فائنل کر دیے ہیں جن کی سیاسی اور پارلیمانی کمیٹی نے توثیق کر دی ہے. خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ خرید و فروخت کے شرمناک عمل کے خاتمے کے لیے بلا مقابلہ الیکشن کو ترجیح دی گئی. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کو انتخابی طریقہ کار طے کرنے کا اختیار دیا گیا تھا, جس پر پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اعتماد کا اظہار کیا. دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ ناراض امیدواروں کو اتوار سے پہلے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے. اگر پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہ ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کا امکان ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے مطابق سینٹ امیدوار سیاسی کمیٹی کے فیصلے کا احترام کریں, جبکہ کاغذات واپس نہ لینے پر دوبارہ فیصلہ کریں گے کہ امیدواروں سے متعلق کیا کرنا ہے. اب جو ناراض لوگ ہیں یہ بیسیکلی 3 ہیں. ایک تو عرفان سلیم صاحب بہت پبلکلی آ کر اس پورے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں, دوسرا خرم ذیشان, اور تیسری خاتون ہے عائشہ بانو جن کا نام ہے. انہوں نے بھی کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. اور موقف کیا ہے ان کا, سنیے. اس وقت خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں. اگر میں ہوں یا خرم ذیشان ہے یا وقاص اورکزئی ہے یا ارشاد حسین صاحب ہے یا عائشہ بانو میڈم ہے, ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت سارے دنوں سے بجائے ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی کی تحریک پہ بات ہونے کے سینٹ الیکشن میں گٹھ جوڑ, میل ملاپ اور مفاہمت کی باتیں ہو رہی. میں خود ایک کینڈیڈیٹ ہوں سینٹ کا. کوئی بھی ٹکٹ یا کوئی عہدہ یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. میں ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں, لیکن لڑے بغیر میدان چھوڑنا یہ میرے لیڈر کا نظریہ نہیں ہے. یہ جو ہم نے دیکھا کچھ ممبران سامنے آئے ہیں, اس کے علاوہ اور تحریک انصاف کے اندر کتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. کچھ لوگوں نے پبلکلی اس کے اوپر سٹانس لیا بھی ہے. کچھ ایم پی ایز ہیں, شکیل احمد, انہوں نے فار ایگزامپل ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ میرا جو ووٹ ہے وہ صرف عرفان سلیم کا ہے. اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب بھی کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے عرفان سلیم کے حق میں اپنا بیان دیا ہے. دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ عرفان سلیم ہمارا بنیادی ورکر ہے, اس کا حق بنتا ہے تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, ہر صورت میں کرنا چاہیے, لیکن کسی انٹرنل معاملے کو پبلک میں لانا یہ مناسب نہیں ہے. اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت سینٹ کے الیکشن میں. اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا یہ وہ گروپ جس کو باغی گروپ کہیں, ناراض گروپ کہیں, حق پرست گروپ, جو بھی آپ کا جدھر بھی آپ پولیٹیکل ڈیوائڈ میں کھڑے ہیں, جدھر بھی آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ پہ آپ ہیں, اس کو وہ نام دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ گروپ جو اس وقت پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے وہ ایک طرف ہے, جبکہ تحریک انصاف اور باقی سیاسی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہے. تو تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کا گٹھ جوڑ انہی ممبران کے خلاف ہے. یہ دلچسپ صورتحال ہے. بہرحال جے یو آئی ایف کے ساتھ کوئی بھی اتحاد, کوئی بھی سینٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہے وہ اب آگے نہیں بڑھ سکتی. دیٹ شپ ہیز سیلڈ. کامران مرتضیٰ صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بات کی. آج مجھے پہلے میرے ایک دوست کا میسج آیا پی ٹی آئی سے متعلق, فون کیا تو وہ مجھے کہا گیا کہ وہ کوئی بات ہو سکتی ہے اس الیکشن کے حوالے سے. میں نے کہا وہ تو کل سیٹل ہو گیا ہے سی ایم ہاؤس میں, آپ کا بھی اور ہمارا بھی اور باقی سب کا بھی. ہاں اگر آپ ہم سے بات کرتے تو شاید آپ کی ایک سیٹ بڑھ سکتی تھی. تو انہوں نے وہ ایگری کر رہے تھے اس بات پہ کہ ان کی ایک سیٹ بڑھتی اگر وہ ہم سے بات ہوتی, مگر اس وقت وہ جو ہے نا گولہ باری جاری تھی.
प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद है, मुनीफ फारूक साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मजहर साहब, आपसे आगाज करती हूँ, ये जो सेनेट के इलेक्शन से पहले जिस तरह से ये एक मेल्ट डाउन हो रहा है, बड़ा पब्लिक मेल्ट डाउन हो रहा है, ये तो हमें इससे पहले मुख्तलिफ औकात में इख्तलाफात तो नजर आए हैं, लेकिन ये तो जैसे अगर हम कहें कि जो PTI की पॉलिटिकल निज़ाम को रोकने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए तो ये बड़ी अच्छी एक स्पेक्टिकल है कि ये आपस में ही सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, उन टिकटों के ऊपर गुत्थम गुत्था है, अगर हम ये ना कहें फिजिकली ना सही, वर्बल सही। शुक्रिया मारिया। देखिए, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ को पहुंच रहा है, और वो पहुंच रहा है कि जो तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त से अपनी तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया है, अब जो लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं वो भी पार्टी के बहुत डेडिकेटेड, जिनको कहा जा रहा है डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, और पिछले 2-3 जो लॉन्ग मार्च हुए हैं उनमें इन्होंने बड़ा प्रोएक्टिव रोल किया है। तो जाहिर है उनको एक डिसअपॉइंटमेंट तो हो रही है लोगों को कि बाज़ ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिस पे सवाल उठा रहे हैं नाराज़ अरकान। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, अगर आप मैं तो 2011 के बाद से तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ फैक्शंस देख रहा हूँ, और वो फैक्शन कम होने के बजाय शार्प होते जा रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्प्लिट नज़र आती है हमें वो खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आती है। आप देख लें, चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक देख लें, चीफ मिनिस्टर महमूद खान देख लें, उसके अलावा और जितने मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो बहुत खुलकर जो है हमें नज़र आता है। मुझे याद है 2013 में शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन आमने सामने थे, हालांकि वो पार्टी इलेक्शन थे, लेकिन इतना पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। तो मेरा ख्याल है खुद इमरान खान इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करवा पाए, उसकी जो भी वजूहत हो सकती है, करवाना चाहते नहीं है, ये करवाना चाहते नहीं है। देखिए पहले एक तहरीक इंसाफ में एक कमेटी होती थी, और एक मरतबा डॉक्टर आरिफ अलवी से बड़ी तवील मेरी बातचीत हुई थी, और वो कहते थे कि वो कमेटी थी कि जो कमेटी स्क्रूटनाइज करती थी जब कोई तहरीक इंसाफ में आ रहा होता था, और 2013 के इलेक्शन के बाद वो कमेटी ख़त्म कर दी गई। तो एक भरमार आई, जिसने जी चाहा वो तहरीक इंसाफ में आता गया और उसको एक्सेप्ट करते गए। पहले ये था कि वो कमेटी देखेगी कि जी जो तहरीक इंसाफ में आ रहा है, जो जिस जमात से आ रहा है, उस जमात में उसका क्या रोल रहा है। अब आप बैरिस्टर सैफ की मिसाल ले लें, अब बैरिस्टर सैफ कितनी जमातों में रहे हैं, आज वो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर हैं उसमें। इसी तरह और मैं कई नाम ले सकता हूँ कि जो मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं वो आ गए हैं। अब वो जो साल से आपके साथ वर्कर मार खा रहा है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो सही एक ऐसे मौके पे जब आप एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो इसका तो बराह रास्त तहरीक इंसाफ, और इसमें ना गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत है ना किसी और को, तहरीक इंसाफ खुद ही अपनी तहरीक को सबोटाज कर रही है। ये जो तहरीक को सबोटाज करने की बात है मुनीब, अभी सूरत हाल ये है कि 6-5 के फॉर्मूले के ऊपर बड़े आराम से तहरीक इंसाफ मान गई है। हालांकि अगर अददी हवाले से देखें और अगर मुनासिब तरीके से इलेक्शन हो तो उनको ज़रूरत नहीं थी इस तरह की सीट एडजस्टमेंट करने की। ऐसा क्या खौफ था, क्या कोई खदशा था, क्या उनके पास इतलात थी, क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही थी कि भाई राब्ते वगैरह करके आज़ाद उम्मीदवारों से वो जो नशिस्तें हैं उनको आगे पीछे कर दिया जाए, और उस खौफ की वजह से कर रहे हैं, या ये फिर किसी की विश लिस्ट है कि तहरीक इंसाफ में गंडापुर खास तौर पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला है और इसी पे चलना है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में जब से वो महसियत जमात जब से वो इक़्तिदार में आए और पॉपुलैरिटी खान साहब को बहुत मिली, मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन दौर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि बस आप ये समझ लीजिए कि गंडापुर साहब कहने को तो वो वज़ीर आला भी हैं, बड़े शोला बयानी भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक पॉलिसी जिसे आमतौर पर एक अपनाया जाता था, जिसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता था, अब एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया जाता था, वो बाय एंड लार्ज गंडापुर साहब के साथ भी इस्तेमाल होती है। यानी कुछ चीजें जो उनके मतलब के उनसे कुछ काम निकलवाने होते हैं तो वो निकलवा लिए जाते हैं। गंडापुर साहब कभी किसी जगह बहुत ज्यादा उनको ये लगता है कि मैं एक बड़ी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, कभी उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल हूँ और मुझे भी एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी गंडापुर साहब को ये खौफ होता है कि मेरे खिलाफ तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा रही है,
اور یہاں پر تو کوئی صوبے کا اختیار لے لیں گے تو فٹافٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بجٹ پاس کروائیں. اناؤنسڈ ہوتا ہے کہ خان صاحب سے مشاورت کے بغیر بجٹ شاید پیش نہیں ہوگا تو یہاں پاس بھی ہو جاتا ہے. کیا وہ ہوا میں تو نہیں ہوتا نا, کروانے والے تو لوگ ہوتے ہیں, ووٹ بھی لوگ ڈالتے ہیں. اب یہ جو سینٹ والا معاملہ ہے, دیکھیے عمران خان صاحب کی خواہشات اپنی جگہ, سینٹ کے معاملات اپنی جگہ, لیکن ڈیوائیڈ کیا ہے؟ ڈیوائیڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, بہت احترام سے کہوں گا کہ شاید وہ بذات خود بھی اس وقت بہت سی مصلحتوں کا شکار ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کو جن کو انہوں نے دیے ہیں ٹکٹ, ایوارڈ کر دیے ہیں, جیسے مرزا افریدی صاحب ایک عزت دار شخصیت ہوں گے, لیکن ایک طرف وہ خود بیان دیتے رہے خان صاحب کے جنہوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی کا ساتھ چھوڑا, ہم ان کو نہیں لیں گے, وہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں. مرزا افریدی صاحب کو سینٹ کا, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, سینٹ کا دولہا بنانے کے لیے پوری پارلیمنٹیرینز لاہور پہنچ جاتے ہیں, پھر وہاں پر ایک پوری محفل ہوتی ہے اور انہیں عزت افزائی ان کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا there is a lot more that meets the eye. کچھ ایسا تو ہے نا کہ جو آپ کو, مجھے یا غزل صاحب کو نظر تو آتا ہے لیکن شاید ابھی بھی ہمیں دھندلا نظر آتا ہے. کچھ ایسا ہے جو خان صاحب کو پتا ہے, جس طرح مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں, ان کا کلیم ٹو فیم کیا ہے. بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی ایک نیاز مندی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی. پارٹی کے اپنے لوگ بھی بغلیں جھانکنے لگتے ہیں کہ اچھا جی قربانیاں, کون سی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. ان کا جو ایک سٹنٹ تھا, وہ جو ان کی ایک پرفارمنس تھی سپریم کورٹ کے اندر, وہ آپ کو یاد ہوگا المشہور, جس میں رائٹلی سو اس وقت کے چیف جسٹس, جس میں جتنے مرضی بائسڈ ہو, انہوں نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں کون ہے, تو لائر نے کہا نا شی از ناٹ ود اس, ہماری لائر نہیں ہے. اینڈ وین یو آر ناٹ lawyer of that particular court, you cannot address the judges. So وہ جو ایک پورا تھا, اس کے علاوہ تو there was nothing else happening. So آپ کو میں یہ, اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ پارٹی کا ورکر ڈسلوژنڈ ہے کہ جی ہمیں نگلیکٹ کیا گیا ہے, عمران خان صاحب, میں دوبارہ کہوں گا, خود بھی بہت سے مسائل, پرابلمز اور مسئلتوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ میں اندر بیٹھ کے کس کے حق میں فیصلے کروں, کس کے خلاف فیصلے کروں. سو یہ جو لوگ اب دیکھیں نا, عائشہ بانو صاحبہ, عرفان سلیم صاحب اور خرم ذیشان صاحب, یہ 3 لوگ تو ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ 3 لوگ ہیں صرف؟ نہیں, پیچھے پورا گروپ ہے نا. آج اناؤنس لوگ کر رہے ہیں میرا ووٹ صرف عرفان سلیم کے لیے, میرا ووٹ صرف عائشہ بانو کے لیے, یا میرا ووٹ صرف خرم ذیشان کے لیے. تو گند, معذرت کے ساتھ, وہ جو سیاسی گند ہوتا ہے وہ پڑھنے کا اندیشہ بھی ہے. لہٰذا یو نیور نو کہ تھنگس کین گو ساؤتھ آلسو. بٹ میرے خیال میں سیٹلمنٹ تو ایک طرح سے ہو ہی گئی ہے, بٹ جو تحریک انصاف کے اندر لڑائی ہے وہ شاید شدت اختیار کر گئی ہے, اور شاید یہ کریکس اب متعدد جگہ پر ویزیبل ہوں گے. لیکن مظہر صاحب, اس دوران ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب سے متعدد بار حکومت بالکل کمیونیکیشن ختم کر دیتی ہے, اور ان کی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ان سے بات چیت نہ ہو, پارٹی میں ایک انسرٹنٹی رہے. اس دوران پارٹی کے اپنے کیڈر نے بھی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی کہ بھئی اگر خان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہوگی تو ہم نے آگے کس طرح سے صورتحال کو لے کر چلنا ہے. اور وہ نظر آتی ہے جب کرائسس کا وقت ہو, اور جب ایک خان صاحب سے ساری کمیونیکیشن ختم کر دی جائے. چاہے دیکھیے ماریا, اس ساری سچویشن کے ذمہ دار خود خان صاحب ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کسی ایک فرد کو, چاہے وہ علیمہ خان ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں یا سلمان اکرم راجہ ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, آپ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی میرے حوالے سے اگر وہ مجھ سے ملاقات بھی کرے تب بھی وہ میرے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کرے گا. میرے حوالے سے ایکس وائی زیڈ یہ میرا ترجمان ہے, اس کے علاوہ کوئی میرا ترجمان نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی میرا بیان جاری, مسئلہ ختم ہو جائے. جب 4 لوگ عمران خان صاحب سے مل کر آتے ہیں اور 4 مختلف بیانات دیتے ہیں تو آپ پارٹی میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. پارٹی میں کنفیوژن ہوگا, ظاہر ہے. ایک طرف وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ لسٹ ہے, دوسرا کہتا ہے میرے پاس یہ لسٹ ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کوئی 90 روز کی بات چل رہی ہے, کوئی 5 اگست کی بات چل رہی ہے, اس لیے کہ ان کا کوئی ایک اسپوکس مین نہیں ہے. کوئی ایک اسپوکس پرسن آپ اناؤنس کر دیں اور اس کے علاوہ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی میرے حوالے سے گفتگو نہیں کرے گا, کنفیوژن ختم ہو جائے گا اس میں. تو یہ تو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا سب سے بڑا فلا ہے کہ آپ کیسے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود موومنٹ لیڈ کروں گا, تو ہو از یور اسپوکس مین؟ آپ وہاں سے تو اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے نا, کوئی نہ کوئی آپ کے بہاف پہ آ کے بولے گا نا. وہ کون ہوگا؟ علیمہ خان ہوں گی, بیرسٹر سیف ہوں گے, علی امین گنڈاپور ہوں گے, یا بیرسٹر گوہر ہوں گے, کون ہوگا؟ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بڑا سیریس
पॉलिटिकल रिव्यू की ज़रूरत है, पार्टी रिव्यू की ज़रूरत है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टी मूवमेंट्स इस तरह नहीं चलती। इससे होता क्या है कि आपके वर्कर्स मारे जाते हैं, आपके वर्कर्स सफ़र करते हैं, उनको ज़ाहिर है कोई तहरीक चलेगी, उनके पहले उठा लिया जाएगा, वो उठा लिया जाएगा। पार्टी की कोई पोस्ट 5 अगस्त की स्ट्रैटेजी क्या है कुछ नहीं पता, कोई एक प्लान आपने अनाउंस किया नहीं पता उसमें। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को अपने अंदर का, और वो जो उनकी सोशल मीडिया जो उनकी ताकत है वो भी एक दूसरे के, हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के गले इस वक्त पड़े हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना है मुनीब, इस हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी कि एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है इस वक्त, वो ख़ासतौर पर फाटा के मामलात के हवाले से बात ये कर रहे थे, लेकिन साथ साथ क्या ये जो सुनगुन है कि कोई 27वीं आईनी तरमीम आ सकती है, आ रही है, इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है मुस्तकबिल करीब में, क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा कोई कंसिडरेशन है ताकतवर हलकों के सामने? देखिए, जो कुछ कसर बाकी रह गई थी, या जो जैसे आम कहा जाता है तिश्नगी थी, वो तो देखिए दूर की जाएगी। अब तो इस वक्त वो जो जिस तरह बरसाए गए हैं, जैसे शायद शादी में फूल बरसाए जाते हैं, उस हिसाब से जिस तरह से मखसूस नशिस्तें बरसाई गई हैं हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर, मतलब ये भी हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा है ना कि वो कई जमातें ऐसी हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा का अकाउंट देख रहा था कि इतनी जनरल नशिस्तें नहीं हैं जितनी उन्हें मखसूस मिल गई हैं। तो ये भी हमारी तारीख में एक, मेरे ख्याल में अदालती फैसले ऐसे हैं जो कि बदतरीन होंगे और तारीख में लिखे जाएंगे स्याह हरूफ से, जो ये फैसला हुआ है। और ये भी देखिए ना कि पिछले साल 12 जुलाई को फैसला आता है, वो पूरा 10-11 महीने इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, उसमें भी बहुत सुकम थे, मैं मानता हूं, लेकिन 39-41 का फर्क तो था। इस दफा तो हर चीज ही सफा चट हो गई। खैर, जो अब बात है कि 27वीं तरमीम की, देखिए वो तो किया जाएगा जब जहां जिस चीज की जरूरत होगी। दूसरा, अगर फाटा के इंतजाम को रिवर्स करना है तो देखिए वो मौलाना साहब की बसद एहतराम ख्वाहिश पर तो नहीं होगा। वो तो जो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसके जो करता धरता आम लोग हैं, उनकी सोच के ऐन मुताबिक होगा जो वो चाहेंगे। एक सेंसिटिव इशू है मेरे नजदीक। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं और एक आम सहाफी हूं। मेरे नजदीक सवाल ये होता है कि इंटीग्रेशन से मसाइल ठीक होते हैं या लोगों को सिस्टम से बाहर निकाल के, या उसी पुराने कॉलोनियल सिस्टम जो चल रहा था उसके ऊपर जाके सिस्टम के मसाइल हल होंगे। फ्रैंकली मुझे नहीं पता, अब क्योंकि मेरे पास वो अब ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। अगर हमें याद हो, मदर साहब मेरी तस्दीक कर सकते हैं कि वो जो पॉलिटिकल एजेंट वाला कल्चर था वो भी कोई इतना एफिशिएंट तो नहीं था, वहां पे भी लोगों का इस्तेसाल ही होता था। लेकिन अगर उसको हमने रिवाइव करना है तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे होगा या उससे फायदा क्या होगा। नंबर 2, मैं आपको बड़े क्लियरली बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी थी जो लास्ट मोमेंट पे गिव इन करनी पड़ी 26वीं आईनी तरमीम। शायद उनके लिए जब जरूरत पड़ेगी तो 27वीं क्या 27.5। अगर मैं तुम्हें याद करा दे वो कौन कौन सी चीजें थी जिनको, ताकि एक दफा हमारी रिवीजन हो जाए, जो उस वक्त गिव इन करनी पड़ी और वो कुछ तिश्नगी सी है। देखिए, जो आई थिंक कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को ज़हन में रखते हुए, कुछ मैं समझता हूं कुछ शायद पाकिस्तान के दिफाई इदारों के हवाले से, कुछ लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से कुछ ऐसे शिकें थीं जिनको शायद उस वक्त फोरगो करना पड़ा, लेकिन वो ज़हन में तो रखी गई और शायद अभी भी मौजूद हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर उनको दोबारा री इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दे कैन ऑलवेज कम बैक टू लाइफ। बट क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक स्टेटमेंट था, बस आप उसी को थोड़ी को बहुता समझिएगा, इज्तिमाई सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, कि जो पीटीआई के सेनेटर हैं, मौलाना साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था कि अगर आप ओरिजिनल ड्राफ्ट देख लेते तो वो तो किलर था। और कामरान मुर्तजा साहब ने फरमाया था, तो हमने तो, मौलाना साहब ने फरमाया था डंग निकाल दिया है। तो हु नोज कि कुछ चीजें दोबारा वापस आ जाएं और फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में री इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें अभी बताया ये जाता है कि कुछ चीजें पेंडिंग हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मजहरबाज साहब थे, मुनीफ फारूक साहब थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।